بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی مزید کہانیاں آپ کو بر وقت مل سکیں۔ شکریہ۔ آج ہم لائے ہیں آپ کے لیے ایک بہت ہی پراسرار کہانی۔ کہانی کا نام ہے بادشاہ کا دشمن۔ بہت پرانے زمانے کا ذکر ہے۔ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی ایک بیٹی بھی تھی جس کا نام شہزادی نورین تھا۔ شہزادی نورین بے حد حسین اور خوبصورت تھی۔ وہ 16-17 سال کی ہو گئی تھی اور بادشاہ کسی اچھے سے شہزادے کی تلاش میں تھا تاکہ شہزادی کی اس سے شادی کر کے اپنے فرض کو ادا کرے۔ اس بادشاہ کا ایک وزیر بھی تھا جو بے حد لالچی، خود غرض اور مکار تھا۔ شہزادی نورین کی خوبصورتی نے اسے بھی متاثر کیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ بادشاہ اس سے اپنی بیٹی کی شادی کر دے تاکہ اسے شہزادی کے ساتھ ساتھ تخت و تاج بھی مل جائے۔ اس کی عمر کافی زیادہ تھی، بادشاہ کے قریب تھی، مگر ابھی تک اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے ابھی تک کسی سے اس بات کا تذکرہ نہیں کیا تھا کہ وہ شہزادی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ایک روز جب خوب تیز بارش ہو رہی تھی، وزیر نے سوچا کہ یہ بارش تھم جائے تو بادشاہ سے ملنے کے لیے اس کے محل جائے گا اور اس سے درخواست کرے گا کہ وہ اپنی شہزادی کی شادی اس کے ساتھ کر دے۔ شام کو بارش رک گئی۔ وزیر خوب بن ٹھن کے اپنے مکان سے نکلا اور بادشاہ کے محل کی طرف چل دیا۔ بادشاہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے باغ کا نظارہ کر رہا تھا۔ بارش نے تمام پودوں کو نیا نکھار اور حسن بخشا تھا اور وہ بہت ہی دل فریب منظر پیش کر رہے تھے۔ جب وزیر بادشاہ کے کمرے میں داخل ہوا تو اسے دیکھ کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور بولا، آؤ بیٹھو، میں تمہیں ہی یاد کر رہا تھا۔ وزیر اس کا خوشگوار موڈ دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہونے لگا اور اسے امید ہونے لگی کہ اب بادشاہ اس کی بات جلدی مان جائے گا اور شہزادی کی شادی پر آمادہ ہو جائے گا۔ وہ ایک مخمل کی آرام دہ کرسی پر بڑے ادب سے سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ بادشاہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اے وزیر با تدبیر، ہماری بیٹی اب جوان ہو گئی ہے اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کی شادی کر دے۔ وزیر اپنی خوشی کو چھپاتے ہوئے بولا، عالی شاہ، آپ نے بالکل درست فیصلہ کیا ہے۔ لڑکی ذات تو ویسے ہی بوجھ ہوتی ہے، جتنی جلدی بوجھ اتر جائے بہتر ہے۔ آج کل کے زمانے میں اچھے لڑکوں کی کتنی کمی ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، مگر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ابھی وزیر نے اتنی ہی بات کی تھی کہ بادشاہ نے وزیر کی بات نہ سنی اور بات کاٹتے ہوئے اس کا شانہ تپتپایا۔ شاید تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم شہزادی کے لیے کوئی اچھا سا شہزادہ تلاش کرو گے۔ ہم تمہاری وفاداری سے بہت خوش ہوئے ہیں۔ اسی خوشی میں یہ ہار اور 3 دن کی چھٹی انعام دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے اپنے گلے سے سچے موتیوں کا ہار اتار کر وزیر کو دیا اور پھر بولا، ہم نے خود بھی شہزادی کے لیے ایک رشتہ ڈھونڈ رکھا ہے۔ وہ ہمارے شمالی ملک کے بادشاہ کا بیٹا ہے۔ وہ آج کل یہاں آیا ہوا ہے اور ہمارا مہمان ہے۔ شہزادہ اور شہزادی ایک دوسرے سے گھل مل گئے ہیں۔ ہم بہت جلد دونوں کی شادی کر دیں گے۔ وہ دیکھو ذرا باغ میں ٹہل رہے ہیں۔ وزیر کے تمام سپنے ٹوٹ گئے۔ بادشاہ کی بات سن کر اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور پسینہ آ گیا۔ وہ آنکھیں پھاڑے منہ کھولے بادشاہ کو گھورنے لگا۔ ہمیں معلوم ہے ہمارے پیارے وزیر، تمہیں شہزادی نورین بہت پسند ہے۔ تم اسے بالکل بیٹیوں کی طرح چاہتے ہو۔ میں بھی جب اس کی جدائی کا سوچتا ہوں تو میری بھی یہی حالت ہو جاتی ہے کہ شہزادی ہم سے بچھڑ کر اپنے گھر چلی جائے گی۔ صبر کرو، بیٹیاں تو پرایا دھن ہوتی ہیں۔ یہ کہتے کہتے بادشاہ کی آواز رند گئی۔ تھوڑی دیر بعد وزیر اس سے اجازت لے کر اپنے گھر آ گیا۔ اس کو بے حد ملال تھا کہ شہزادی کی شادی کسی شہزادے سے ہونے جا رہی ہے۔ وہ بے حد مکار تھا۔ اس نے سوچا کہ اپنی چالاکی سے بادشاہ کو قتل کر دے تو اسے تخت و تاج بھی مل سکتا ہے اور شہزادی سے شادی بھی ہو سکتی ہے۔ وزیر کو ساری رات نیند نہیں آئی۔ وہ بادشاہ کو قتل کرنے کے مختلف طریقوں پر غور کرتا رہا اور آخر ایک ترکیب ذہن میں آ ہی گئی۔ اس نے سوچا کہ بادشاہ کے باورچی کو اپنے ساتھ ملا کر کھانے میں کوئی زہریلی چیز ملا دے گا اور بادشاہ کے مرتے ہی وہ عارضی طور پر تخت و تاج سنبھالے گا۔ اس کے بعد جب پوری طرح ملک کی باغ دور سنبھال لے گا تو شہزادی سے شادی کرنا کوئی مشکل کام نہ ہوگا۔ یہ تمام باتیں سوچ کر وہ مطمئن ہو کر سو گیا۔ اگلے روز صبح محل میں بادشاہ، ملکہ شہزادی نورین اور شہزادہ شکیل ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے تھے اور بادشاہ بہت پریشان تھا۔ ملکہ شکل دے کر بھانپ گئی کہ ضرور کوئی خاص بات ہے۔ اس نے بادشاہ سے پوچھا، بادشاہ سلامت، کیا بات ہے؟
بادشاہ نے کہا میں نے رات کو بڑا بھیانک خواب دیکھا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میں جنگل میں شکار کھیلنے گیا ہوں، وہاں مجھے تھکن سی محسوس ہوئی۔ میں ایک درخت کے نیچے سستانے کے لیے بیٹھ گیا۔ وہاں بیٹھے بیٹھے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ایک سیاہ سانپ آیا اور میری طرف بڑھا اور اس نے مجھے ڈس لیا اور ڈس کر بل میں جا گھسا۔ میرا خوف اور دہشت کے مارے برا حال ہو گیا اور تکلیف کے عالم میں میری آنکھ کھل گئی۔ بادشاہ کا خواب سن کر ملکہ بھی فکر مند ہو گئی۔ ناشتے کے بعد فوراً اس نے شاہی نجومی کو طلب کر کے اسے بادشاہ کا خواب سنایا اور اس خواب کی تعبیر بھی پوچھی۔ اس نجومی نے بتایا کہ بادشاہ کی عمر کافی زیادہ ہوگی۔ نجومی کی اپنی عمر بھی بہت زیادہ تھی، وہ تقریباً 80 برس کے قریب تھا۔ اس کی سر اور داڑھی کے بال روئی کے گالوں کی طرح نرم، ملائم اور برف کی طرح سفید تھے۔ اس نے بڑے غور سے بادشاہ کا خواب سنا اور پھر اسے اپنے ساتھ لائی ہوئی موٹی موٹی کتابوں کے ورق الٹنے لگا۔ بادشاہ، ملکہ، شہزادی نورین اور شہزادہ شکیل جو کہ شہزادی نورین کا ہونے والا شوہر تھا، سب کے سب بوڑھے نجومی کو دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد نجومی نے حساب لگانے کے بعد ملکہ کو مخاطب کیا۔ ملکہ صاحبہ، خدا بادشاہ سلامت کی عمر دراز کرے گا۔ ان کا ایک دشمن پیدا ہو گیا ہے، وہ موذی اور ہر قیمت پر ان کی جان لینا چاہتا ہے۔ بادشاہ سلامت نے جو سانپ دیکھا ہے وہ ان کے دشمن کی طرف اشارہ ہے۔ میں اپنے علم سے صرف اتنا ہی پتہ کر سکتا ہوں، لیکن میں دشمن کا نام نہیں بتا سکتا۔ پھر بھی اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر اس دشمن کو نہ پکڑا گیا تو اپنی عیاری اور مکاری سے بادشاہ سلامت کو ضرور نقصان پہنچا دے گا۔ نجومی کی بات سن کر ملکہ کے ہوش اڑ گئے۔ بادشاہ بھی بے حد غمزدہ ہو گیا اور شہزادی نورین کی تو آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ شہزادہ شکیل شہزادی نورین کو روتا دیکھ کر بے چین ہو گیا۔ اس نے بڑے پرعزم لہجے میں کہا، پیاری شہزادی، تم رنجیدہ مت ہو۔ میں جب تک زندہ ہوں انشاءاللہ بادشاہ سلامت کو کوئی بھی شخص نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہارے پیارا ابا کے دشمن کو بہت جلد پکڑ کر ان کی خدمت میں پیش کروں گا۔ شہزادے شکیل کی بات سن کر شہزادی نورین کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بادشاہ اور ملکہ نے بھی اطمینان کا سانس لیا۔ انہیں امید تھی کہ شہزادہ شکیل اس دشمن کو پکڑنے میں ضرور کامیاب ہو جائے گا۔ بادشاہ وہاں سے اٹھ کر دربار میں چلا گیا کیونکہ دربار کا وقت ہو گیا تھا۔ ملکہ بھی اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی اور شہزادی نورین کی چند سہیلیاں آ گئیں، وہ ان سے باتیں کرنے لگی۔ شہزادہ شکیل کچھ سوچنے میں مصروف تھا کہ اچانک اس کے ذہن میں ایک اچھی ترکیب آ گئی۔ وہ کمرے سے نکل کے باغ میں آیا۔ اس نے دیکھا کہ بادام کے درخت پر ایک طوطا بیٹھا ایک پکے ہوئے بادام پر اپنی چونچ مار رہا ہے۔ شہزادہ شکیل درخت پر چڑھا طوطے کو پنجرے میں بند کر کے دربار میں پہنچا۔ بادشاہ اپنے تخت پر بڑے روب و دبدبے سے بیٹھا ہوا تھا۔ تمام درباری فرش پر بچھے قیمتی قالین پر بیٹھے تھے۔ شہزادے نے بادشاہ سے کہا، جہاں پناہ، میرے ابا حضور نے یہ جادو کا طوطا آپ کے لیے بھیجا تھا، اسے قبول فرما کر شکریہ کا موقع دیں۔ یہ طوطا آپ کو ہر جمعرات کی صبح آپ کے دشمنوں کے ناموں سے آگاہ کیا کرے گا۔ کل جمعرات ہے، یہ جس بھی شخص کا نام لے گا سمجھ لیجئے وہ آپ کی جان کا دشمن ہے۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ شہزادہ کے دشمن کو پکڑنے کی ایک چال ہے۔ اس نے پنجہ لے کر اپنے پاس رکھ لیا۔ تمام درباری اتنا بہترین اور عجیب و غریب طوطا دیکھ کر واہ واہ کرنے لگے، مگر وزیر کی حالت غیر ہو گئی۔ اسے اپنی جان خطرے میں نظر آنے لگی کیونکہ وہ بادشاہ کا دشمن تھا، اس لیے جھوٹ موٹ کے جادو کے طوطے سے خوفزدہ ہو گیا۔ دربار سے فارغ ہو کر بادشاہ نے طوطے کا پنجرہ باغ کے سیب کے درخت سے لٹکا دیا۔ رات ہوئی تو سب لوگ سونے کی بجائے ایک کمرے میں چھپ کر باغ کی نگرانی کرنے لگے۔ آدھی رات گزرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ وزیر آیا، باغ میں داخل ہوا اور طوطے کے پنجرے کو درخت سے اتارنے لگا۔ اس کے ہاتھ میں چمکتا ہوا ایک خنجر تھا۔ وزیر نے سوچا تھا کہ طوطے کا خاتمہ کر دے گا تاکہ طوطا بادشاہ کے سامنے اس کا نام ہی نہ لے سکے، مگر اس نے جیسے ہی پنجرے کا دروازہ کھولا ویسے ہی بادشاہ، ملکہ شہزادی اور شہزادہ شکیل کمرے سے نکل کر اس کے سامنے پہنچ گئے۔ شہزادے نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کا دشمن پکڑا گیا۔ یہی وہ شخص ہے جو آپ کو موت کی گھاٹ اتارنے کے منصوبے بنا رہا تھا۔ بادشاہ کی آنکھیں غصے سے انگارہ ہو گئیں۔ وزیر تو بہت ہی پریشان ہوا، خوف کے مارے تھر تھر کانپنے لگا۔ بادشاہ نے اسی وقت چند سپاہیوں کو بلوا کر وزیر کو گرفتار کروا لیا۔ وزیر نے اپنا جرم مان لیا اور جرم کی سزا میں اسے ساری دولت لے لی گئی اور اسے ملک بدر کر دیا گیا۔ ملکہ اور بادشاہ شہزادہ شکیل کی ذہانت سے بہت خوش ہوئے۔
چند دن بعد شہزادی نورین اور شہزادہ شکیل کی شادی ہو گئی اور دونوں بہت ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔